تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے، آپ کو صرف سردی لگ رہی ہے، مجھے سردی بھی لگ رہی ہے اور تھکاوٹ بھی ہے، تو میں نے مختصر وقت میں بات کرنا ہے، بلا تمہید سیدھا اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ میرا عنوان یہ ہے کہ جو عزت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ کس کس کا اس پہ ایمان ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا دے۔ جو عزت اللہ نے میرے نبی کو دی وہ عزت کسی اور کو نہیں ملی، جو مرتبہ اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ مرتبہ کسی اور کو نہیں دیا، جو مقام اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ مقام کسی اور کو نہیں دیا، جو گھرانہ اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ گھرانہ کسی اور کو نہیں دیا، جو اولاد اللہ نے میرے نبی کو دی وہ اولاد کسی اور کو نہیں دی، جو غلام اللہ نے میرے نبی کو دیا وہ غلام کسی اور کو نہیں دیے، جو سلطنت اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی نہ آج تک کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی ہے۔ اچھا، ایک عام انسان کی اگر عزت کی بات کریں نا تو ایک عام انسان کی عزت کی اگر داستان لکھنی ہو، اگر کسی عام انسان پہ کتاب لکھی جائے یا کسی عام انسان کی عزت کے اوپر بات کی جائے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی، پھر ظاہر ہے اس کا بچپنا ہوتا ہے، اب اس کے بچپن کے بارے میں کیا لکھیں، پھر اس کی جوانی آتی ہے، جوانی میں جا کے وہ سٹرگل کرتا ہے، سٹرگل کر کے اس کو کوئی مقام ملتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، رضوی صاحب وہاں سے اس کی عزت لکھی جانے شروع ہوتی ہے، اتنے میں وہ بیوڑا ہو جاتا ہے، اس کا ہنر بھی خراب ہو جاتا ہے، وہیں سے تقریباً اس کی عزت کی داستان لکھنا بند ہو جاتی ہے، اتنے میں وہ مر جاتا ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اس کی عزت کی کتاب بند ہو جاتی ہے، بس اس کی عزت کا وہی دور ہے جو اس نے جوانی میں کمائی اور کچھ عرصہ گزاری۔ لیکن میرے نبی کی عزت کی داستان جاننا چاہتے ہو؟ میرے نبی کی عزت کے کئی انداز ہیں، میرے نبی کی عزت کا ایک انداز وہ ہے جب اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، کچھ نہیں تھا میں اس وقت چھپا ہوا خزانہ تھا، حضور فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ ایک عزت کا انداز وہ جب کچھ نہیں تھا، یا خدا تھا یا میرا مصطفیٰ تھا۔ پھر ایک عزت کا انداز اور آیا، ایک عزت کا انداز وہ آیا کہ حضرت جابر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا تخلیق کیا؟ امام قسطلانی نے بھی نقل کیا، مصنف عبد الرزاق نے تو تفصیل سے حدیث کو نقل کیا۔ وہ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق فرمایا۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میں تب بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا۔ پھر ایک عزت کا انداز وہ آیا، حضرت جابر حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے یہ سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا نبی تو بس پیغام دینے آتا ہے، بھائی مجھے کیا پتا کیا بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا سن، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔ پھر جبریل بنا تو میرے نور سے بنا، اسرافیل بنا تو میرے نور سے بنا، میکائیل بنا تو میرے نور سے بنا، اسرائیل بنا تو میرے نور سے بنا، جنت بنی تو میرے نور سے بنی، جنت سجی تو میرے نور سے سجی، حوروں کو حسن ملا تو میرے نور سے ملا، عرش بھی میرے نور سے بنا، فرش بھی میرے نور سے بنا۔ قصہ نہیں سنا رہا، مصنف عبد الرزاق نے تفصیل سے نقل کیا ہے۔ لوح بھی بنا تو میرے نور سے بنا، قلم بھی بنا تو میرے نور سے بنا، یہ آسمان بنے تو میرے نور سے بنے، یہ زمین بنی تو میرے نور سے بنے، انبیاء بنے تو میرے نور سے بنے۔ اللہ نے عزت والوں کو میرے نور سے تخلیق فرمایا۔ پھر عزت کا ایک انداز وہ آیا کہ اللہ نے جب حضرت رسول اللہ کا نور حضرت آدم کی پشت میں رکھا، یہ پنکھا ذرا سائڈ پہ رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت آدم کو اللہ نے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اس کی وجہ نور مصطفیٰ تھی۔ پھر حضور کی عزت کا ایک انداز وہ آیا کہ آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں، نوح کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت جابر کے اشعار کے مطابق اگر حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں چل رہی تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آگ ابراہیم کے آگے باغ بلی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسل پاک میں آپ نے جلوہ گر ہونا تھا، آپ نے تشریف لانا تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں۔ پھر عزت کا ایک اور انداز آیا، رسول اللہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، رسول اللہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ عزت کا ایک انداز، بچپن کا ایک ایک انداز بیان کر کے میں نے اپنے عنوان پہ آنا ہے۔ پھر لوگوں کے بچپن میں کیا عزت، بھائی کسی بچے کی کیا عزت ہوگی۔ پھر عزت کا ایک انداز وہ ہے، امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں حضور کا دربار لگا ہے، حضور فرماتے ہیں چچا عباس تمہیں یاد ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کافی سال پرانی بات یاد آ رہی
رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو. حضور نے فرمایا عباس اگر تجھے یاد ہے تو میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں. حضرت عباس حضور کا چچا ہے. فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں, امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں, امام سیوطی نقل کرتے ہیں حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یاد آ رہا ہے, میں آپ کا چچا بھی ہوں نا. ایک دفعہ جب آپ بہت چھوٹے تھے نا عمر میں, آپ جھولے میں جلوہ گر تھے, آپ جھولے میں جھول رہے تھے, میں نے دیکھا کہ آپ انگلی ہلا رہے ہیں, آسمان پہ دیکھ رہے ہیں اور انگلی ہلا رہے ہیں. سرکار میری نظر آسمان پہ گئی تو آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا. یا رسول اللہ جہاں آپ کی انگلی جا رہی تھی چاند آپ کے اشارے پہ رقص کر رہا تھا, چاند آپ کے اشارے پہ رقص کر رہا تھا. حضور فرماتے ہیں عباس تمہیں اتنا یاد ہے, مجھے تو یہ بھی یاد ہے چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. پھر جوانی آئی, جوانی آئی, جوانی آئی مصطفیٰ کی. حضور نے اعلان نبوت فرمایا. پھر عزت کا ایک اور انداز آ گیا, اور وہ انداز کیا تھا بخاری میں موجود ہے. ہاتھ اٹھاتے تو چاند توڑ دیتے, طبرانی میں موجود ہے. اشارہ کرتے تو سورج موڑ لیتے, مشکات میں موجود ہے. پیغام بھیجتے تو درخت چلا آتا. دلائل النبوہ میں موجود ہے. مرے ہوئے بکرے کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہتے اٹھ جا تو اس میں سے بکرا زندہ ہو جاتا. بخاری میں موجود ہے. 4 بندے کے کھانے میں تھوک دیتے تو 1000 بندہ وہ کھانا کھایا کرتے. مردے کو آواز مارتے اٹھ تو لبیک یا رسول اللہ کہتا وہ زندہ ہو جاتا. اندھے کی آنکھوں پہ تھوک لگاتے تو وہ دیکھنے لگ پڑتا. گونگے کے منہ میں تھوک دیتے تو وہ بولنے لگ پڑتا. خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چراغ بن جاتی. خشک تھنوں والی بکری پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ دودھ دینے لگ پڑتی. کنکریوں پہ توجہ کرتے تو کنکریاں کلمہ پڑتی. ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتا. ایک عزت کا انداز وہ تھا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. پھر عزت کا ایک اور انداز آیا جو آج ہے, اور وہ کیا ہے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترپا دھوم دھام, کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے. ایک عزت کا انداز آج ہے. تم پاکستان چلے جاؤ, تم ہندوستان چلے جاؤ, تم بنگلہ دیش چلے جاؤ, تم امریکہ چلے جاؤ, تم افریقہ چلے جاؤ, تم برطانیہ چلے جاؤ, تم یورپ چلے جاؤ, تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ, میرے مصطفیٰ کے نغمے سنائی دیں گے, میرے مصطفیٰ کی عزتوں کے جھنڈے لہراتے نظر آئیں گے. افتخار رضوی صاحب, میں جس مجمع کو آج جس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا, وہ پوائنٹ اب آیا ہے. جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ پوائنٹ اب آیا ہے. میں سمجھا کہ مصطفیٰ کی عزتوں کی حد یہ ہے. اب ظاہر ہے نہ سمجھ ہوں, نہ سمجھ ہوں, میرا ذہن ایک عام انسان والا ہے. میں نے سوچا کہ یہی حد ہے. اصل تو وللآخرۃ خیر لک من الاولی, کوئی حد ہے ہی نہیں. لیکن میں سمجھا بس یہی کچھ دیکھنا تھا, یہی اوج کمال ہے. میں سمجھا بھائی اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. شب معراج کو اللہ نے عرش پہ مہمان بنا دیا, اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا, ہاتھ اٹھا کے چاند توڑ دیا, اشارہ کر کے سورج موڑ لیا, مردے کو زندہ کر دیا. اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. نبی رسول نامے پڑ گئے, نبیوں نے نبوت کے تاج اتارے اور کہا یا اللہ یہ لے لے محمد کی غلامی کا پتہ دے دے. میں نے کہا اس سے بڑھ کے کیا ہونا ہے. رضوی صاحب میں سمجھا یہی اوج کمال ہے. لیکن اعلیٰ حضرت سے میں نے جاننا چاہا, میں نے عشاقان مصطفیٰ کے قافلے کے امیر سے جاننا چاہا, میں نے کشتہ عشق رسول سے جاننا چاہا, میں نے امام الفقہاء سے جاننا چاہا, میں نے امام المحدثین سے جاننا چاہا, میں نے امام اہل سنت سے پوچھا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا بتاؤ یہی اوج کمال ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا حضور کا ہر انداز اوج کمال ہے, لیکن تم جو سمجھ رہے ہو نا تم نے سب کچھ دیکھ لیا, ابھی تو تم نے جھلک دیکھی ہے. یہ چاند کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ ٹوٹے, یہ سورج کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ مڑے, یہ مردہ کون ہوتا ہے کہ ان کے اشارے پہ نہ اٹھے. اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو دنیا نے حضور کی عزتوں کی جھلک دیکھی ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت اگر یہ جھلک ہے تو پھر دھمک کب دیکھنی ہے. کہا وہ بھی وقت آلا ہے. میں نے کہا کب آلا ہے. کہا عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, اور دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جاہو جلال مصطفیٰ.
आला हजरत ने कहा खबीसो तुम इस पे झगड़ रहे हो, नबी जिंदा है या नहीं है, नबी इख्तियार वाला है या नहीं है, नबी के पास कुछ है या नहीं है। कहा पुत्र देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, अभी तूने देखा ही क्या है, टूट जाएंगे गुनाहगारों के सब ही कैद बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हजरत ने कहा पुत्र अभी तो कयामत आने वाली है। रसूलुल्लाह के गुलामों से कहा इंतजार करो, देख ली है हश्र में। मुझे देखो, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। अब मैं कहूं कि आज मैं फैसलाबाद आया हूं, अगर मैं कहूं आज मैं फैसलाबाद आया हूं बात और होगी, अगर मैं कहूं आज मैं फैसलाबाद आया हूं बात और होगी, बात और होगी। बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। आला हजरत ने हुजूर के गुलामों से कहा वो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और मुनकरों से कहा पुत्र देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। क्या होगा असल मंजर तो बेटा कयामत के दिन देखना है इज्जत मुस्तफा, और वो मंजर क्या होगा? अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब अन करीब हम आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे, मकाम महमूद पर फाइज फरमाएंगे। तबरी ने भी नकल किया, बगवी ने भी नकल किया, सयूती साहब ने भी नकल किया। हजरत मुजाहिद कहते हैं, हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह करीम रसूलुल्लाह को अर्श पे अपने साथ बिठाएगा, अल्लाह रसूलुल्लाह को अर्श पे अपने साथ बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं सिर्फ अर्श पे नहीं, उस अर्श पे एक तख्त होगा, उस पे अल्लाह रसूलुल्लाह को साथ बिठाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं सिर्फ तख्त पे नहीं, उस तख्त पे एक कुर्सी होगी, उस पे भी अल्लाह रसूल को साथ बिठाएगा। फैसलाबाद वालों ये वही मैदान महशर है जहां नबी रसूल इज़हबू इला गैरी कहेंगे, ये वही मैदान महशर है जहां हर एक का कलेजा खशियत इलाही से दहल रहा होगा, ये वही मैदान महशर है जहां बड़े बड़े परेशान होंगे। उस महशर के मैदान में मेरा मुस्तफा अर्श पे बैठेगा, अर्श पे नहीं तख्त पे बैठेगा, तख्त पे ही नहीं कुर्सी पे बैठेगा। यही तो मकाम है। अहमद रजा चीख चीख के कहते रहे देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। मैं रसूलुल्लाह की इज्जतें तुम्हें सुना रहा हूँ। ऐसे नहीं बैठना जिस तरह किसी को बीवी ने घर से निकाला है, जरा हाथ उठा के किसी को नाज के मेरा अब्बा बहुत बड़ा, किसी को नाज मेरा पुत्र बहुत बड़ा, किसी को नाज मेरा महबूब बड़ा सोना, किसी को नाज के मेरी दौलत बहुत है, किसी को नाज के मेरी शौहरत बहुत है, और ये तुम्हारे सारे माल टूट जाएंगे लेकिन हमारा माल भी तो सुनो ना, जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। हाथ उठा के बोलो हमारा नबी है। जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है, तो आलम का सरकार है वो हमारा नबी है, तो शबे मेराज का दूल्हा है वो हमारा नबी है, तो रब का हबीब है वो हमारा नबी है। नबी रसूल भी जिसके मुक्तदी है वो हमारा नबी है। महशर में शफाअत का ताज जिसके सर आना है वो हमारा नबी है। अल्लाह ने जिसको तख्त पे साथ बिठाना है वो हमारा नबी है। सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कल्ब से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। हमारा नबी, हमारे नबी फरमाते हैं ये शान हमारे नबी की है, फखर से कहा करो, सीना तान के कहा करो, और ये जो इतनी शानों वाला है ना ये हमारा नबी है। तिरमिज़ी में मौजूद है। आला हजरत कहते हैं ना देखनी है अर्श हक है। पढ़ा या सुरन तुम पढ़ गए हो? हाथ उठा के बताओ, मैं भी शेर पढ़ लूं या थक गए हो सुरों से? मैं ये नहीं कहूंगा हाथ उठाओ तो शोर मचाओ तो चीखो चिंगारो, पढ़ना हुआ पढ़ना, नहीं पढ़ना हुआ तो तुम्हारा मुकद्दर अर्श हक है। ये भी इफ्तिखार रिजवी साहब जो कहते हैं ना पढ़ो, ये इसलिए कहते हैं हम यहाँ गंडेरियाँ बेचने नहीं आते, इसलिए आते हैं जो पढ़ रहा है उसको और पढ़ाए, जो नहीं पढ़ रहा उसको पकड़ के कहे ओ अल्लाह ने इतना सोना नबी दिया है उसके नगमे क्यों नहीं गाता?
عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں سب لوگ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ترمذی میں موجود ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب قبروں نے پھٹنا ہے نا حضور فرماتے ہیں سب یار پھول سٹ رہے ہو ٹھیک ہے کملے تو نہ سٹو حضور فرماتے ہیں ترمذی میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قبریں پھٹنی ہے نا سب سے پہلے قبر سے باہر میں نے آنا ہے حضور فرماتے ہیں ہر ایک اکیلا قبر سے باہر آئے گا سنو یہ عزت ہوگی میرے مصطفیٰ کی اس عزت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی بس فرق یہ ہے سنی جھوم جھوم کے کہے گا وہ دیکھو جس کو سب نبی دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا نبی ہے وہ دیکھو تو عزت کا تاج سجائے ہے وہ ہمارا نبی ہے اور یہ منکر اس دن سر پیٹ رہا ہوگا کلمہ بھی ان کا پڑا بکواس بھی ان پہ کرتا تھا اور میں کہاں بھٹکتا رہا لاہور کے آگے پیچھے قیامت کے دل میں شر میں آیا ہوں تو پتہ چلا ہے ساری باطل کے نعرہ رسالت حضور فرماتے ہیں اور میرا نبی فرماتا ہے ذرا کہہ کے تو دیکھو میرا نبی کہتا ہے میرا آقا فرماتا ہے رسولوں کا سلطان فرماتا ہے ہر ایک قبر سے بعد میں آئے گا حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر میں تشریف لاؤں گا ہر ایک نے ننگے قبر سے اٹھنا ہے نبیوں کا بھی لباس جو ہے وہ محشر کے میدان میں ملنا ہے ایک اور روایت کے مطابق حضور نے اپنے لباس کے ساتھ قبر سے باہر آنا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ مجھے سبز رنگ کا جبہ عطا کرے گا مجھے سمجھ نہیں آتی جب لباس کے ساتھ اٹھنا ہے تو جبہ کیوں ملنا ہے پھر میں سمجھا میں نے کہا بزم محشر کا دولہا تیار ہوگا خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے میرے مصطفیٰ کو دولہا بنایا جائے گا پھر حضور فرماتے ہیں ہر ایک اکیلا محشر کو جائے گا 70,000 فرشتے میری قبر پہ آئیں گے میرا وجدان یہ کہتا ہے کوئی آگے چلے گا کوئی پیچھے چلے گا کوئی دائیں چلے گا کوئی بائیں چلے گا فرشتے صدائیں لگائیں گے محشر والا رستے کو چھوڑو استقبال کرو فاطمہ کا بابا آ رہا ہے فاطمہ کا بابا آ رہا ہے حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کی بارات میں میری سواری محشر میں آئے گی کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہاں قیامت میں آئے جب آقا ہمارے وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے بہت بڑا مصرع ہے سب انبیاء بھی کریں گے اشارے تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے موسیٰ کہے گا وہ دیکھو ابراہیم کہے گا وہ دیکھو عیسیٰ کہے گا وہ دیکھو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے وہ دیکھو ہمارا امام سب انبیاء بھی اگر میں یہاں بیٹھا ہوں میرا کوئی بیٹھا ہوا لوگ بولیں گے دیکھو ہمارا پیر کیسا ہے کوئی کہیں اور کا مرید ہے یہ شاہ صاحب آئے شاہ صاحب کا مرید کہتے ہیں دیکھو ہمارا پیر کیسا ہے کوئی کسی سیاسی پارٹی کا لیڈ بندہ ہو اس کا جو اس کا رہنما ہے وہ وزیر اعظم بنے وہ کہتا دیکھو میرا لیڈر کہاں بیٹھا ہے اور یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائے نا سارے پیر اکٹھے ہو جائے سارے مولوی اکٹھے ہو جائے سارے حاجی اکٹھے ہو جائے رسول اللہ جس سواری پہ ایک بار بیٹھ گئے اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے آج کسی کا پیر آئے تو مرید اشارے کرتے ہیں سب انبیاء بھی
کریں گے اشارے وہ دیکھو ہمارا امام آ گیا وہ دیکھو ہمارا سب انبیاء بھی کریں گے اشارے سب انبیاء بھی کریں گے اشارے تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے اور نبی رسول جس کی طرف اشارے کرے گے نا وہ ہمارا نبی ہے سب انبیاء بھی کریں گے اشارے تو دیکھو ہمارا امام آ گیا ہے تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے حضور فرماتے ہیں 70,000 ترمذی کی حدیث بیان کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کی بارات میں میری سواری میدان محشر میں آئے گی حضور فرماتے ہیں جب میں محشر میں آؤں گا نا اللہ کیا کرے گا اللہ مجھے تخت میں اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا اس کی آواز ذرا پھر سے تھوڑی کھول دے حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے تخت پہ اپنی دائیں جانب بٹھا لے گا پھر مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں حضور فرماتے ہیں جب میں تخت پہ بیٹھوں گا نا تو ہر چیز بھول جائے گا اولین سے لے کے آخری تک ساری مخلوق رشک بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہوگی گویا کہ کہہ رہی ہوگی بلے بلے کیا شان ہے عاملہ کے لال قیامت میں اللہ نے تخت میں اپنے ساتھ بٹھا لیا ایک شعر اور پڑھنے کا دل کر رہا ہے اصل میں جو ہوں نا نقشبندی ہوں مجددی ہوں تو مجھے بتانا چاہیے کہ نقشبندی مجددی خشک نہیں ہوتا یہ جامی بھی مجددی تھا نقشبندی تھا جامی بھی نقشبندی تھا تو ہماری نقشبندیت میں جو رنگ ہے نا وہ جامی والا ہے میں خشکی سے مجھے سخت الرجی ہے مجھے خشک لوگوں سے بھی الرجی ہے اور خشکی سے بھی الرجی ہے خدا کی قسم قیامت کے دن تڑپڑ اور لوگ کھان گے میرا تو دل کرتا ہے جو مصطفیٰ آنا میں نچ نچ کے آتا ہے کتاب نظارہ تب نظارہ اگر ہو تو پھر آؤ دیکھو میں دنیا میں کہتا تھا نا تم کہتے ہیں نہیں یہ تو بدعت کر دیتے پھر آج قیامت والے دن تب نظارہ اگر ہو تو پھر آؤ دیکھو مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے مسند عرش پہ سرکار ہمارے لیے تو قیامت کا دن عید کا دن ہوگا کیونکہ مسند عرش پہ سرکار ہمارے حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوگے ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوگے ہم گناہگاروں کو پھر بات پہ آتا ہوں رضوی صاحب میرے جیسے کچھ گناہگار بہت بڑے گناہگار تھے لسٹ میں نام تو تھا جہنم ڈھونڈ رہی تھی اسے مل نہیں رہے تھے پوچھا تو آج بھی ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں پوچھا تو کہ یا رب ہے گناہگار کہاں تو ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہو گئے پھر سنو گے پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے حضور عرش پہ
بیٹھیں گے, ہمارے مصطفیٰ تخت پہ بیٹھیں گے, ہمارے مصطفیٰ کرسی پہ بیٹھیں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ حضور کا مقام محمود دے گا. رضوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی, قیامت کے دن اللہ رسول کے مقام کو اپنا نام دے ڈالے گا؟ یہ کیسا پیار ہے, کوئی بھی نام دے دیتا. نام دنیا میں اللہ کے صفاتی نام جب ہم پکارتے ہیں ان میں نام ہے محمود. اللہ قیامت میں حضور کے مقام کو اپنا نام دے ڈالے گا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سرکار اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, محمود کہتے ہیں اس کو جس کی حمد کی جائے. اللہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کے سر عزت کا وہ سہرا سجائے گا کہ ساری دنیا اللہ کی حمد کر رہی ہوگی, اللہ آپ کی حمد فرما رہا ہے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. پتہ کیسی عزت دیکھنی ہے؟ بڑی لطیف بات ہے. تفسیر خازن, صاحب تفسیر خازن علامہ علاؤالدین بغدادی, علامہ علاؤالدین بغدادی صاحب تفسیر خازن اس آیت کی تفسیر میں, تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور کو مقام محمود دینا ہے نا, سننا اور جھوم جانا سن کے. اللہ نے یہ جو حضور کو مقام محمود دینا ہے نا قیامت کے دن, علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں کہ یہ مقام محمود حضور کا مقام رضا ہوگا. وہ کیسے؟ کہا اللہ نے جو حضور سے وعدہ کیا ہے نا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ راضی کر ڈالوں گا. ویسے یار یہ بھی کیسی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کہتا ہے یا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. جو سب جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں نا وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور سونے سارے مینو راضی کرنا چاہتے ہیں, میں تینوں راضی کرنا چاہتا ہوں. ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا. علامہ علاؤالدین بغدادی صاحب تفسیر خازن, یہ کوئی عام ملا نہیں ہے. علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حضور سے یہ وعدہ فرمایا ہے نا, میں بے ادبی تو ہو رہی ہے, سادات پیچھے بیٹھے ہیں, لیکن چلو ان کو اپنا پشت پناہ سمجھ کے تقریر کر لیتا ہوں. آگے بیٹھ کے پشت پناہ پیچھے ہی ہوتا ہے. ہم الحمدللہ حضور کی نسل پاک کے بچے تو دور کی بات ہے, حضور کی نسل پاک کے بچوں کے کتوں کا بھی احترام کرنے والے ہیں الحمدللہ. میری بات پہ توجہ رکھنا. علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں جو اللہ نے حضور سے وعدہ کیا ہے نا, وعدہ کیا کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, سونے ان قریب تینوں اتنا دیواں گا کہ راضی کر دواں گا. علامہ علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ قیامت کے دن مقام محمود پہ پورا کرے گا. وہ کیسے پورا کرے گا؟ اتنی عزتوں کے بعد اور کیا دینا ہے. اب وہ دلیل میں مسلم کی حدیث لائے ہیں, کہا ایسے پورا ہوگا یہ وعدہ. مسلم میں حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا, یا اللہ میری امت پہ رحم کرنا, یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اتنے میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے آپ اپنی امت کے معاملے میں غم نہ کریں, آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر ڈالیں گے. پھر علامہ علاؤالدین نے وہ حدیث نقل کی جو امام قسطلانی لائے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گا, میں شفاعت شروع کروں گا. فیصلہ آباد والوں جس کو شفاعت چاہیے نا ذرا جھوم جھوم کے سنے گا. حضور فرماتے ہیں میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے, صحیح حدیث ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں جو اس پہ یقین نہیں کرے گا اس کو ملے گی بھی نہیں. شفاعت صرف اس کو ملے گی جس نے شفاعت پہ یقین کیا. جنتی ہم ہیں, ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین, وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میں شفاعت شروع کروں گا. رضوی صاحب حضور نے فرمایا میں کچھ کیوں شفاعت کروں گا. اللہ پوچھے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ ابھی تو اور بھی باقی ہے, میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور باقی ہے. وعدہ پورا ہو رہا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, حبیب اطلاع دوں گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا. حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا. اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نہیں اللہ اور بھی باقی ہے. حضور
हुजूर फरमाते हैं मैं और की शफाअत करूंगा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अब राजी हो गए? मैं अर्ज करूंगा नहीं अल्लाह कुछ और बाकी है। मैं ये नहीं कहता हाथ उठा ला, मैं ये नहीं कहता कि खड़े होकर नारा लगा ला, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा या रसूल अल्लाह कहला के इलाका गूंज उठे, जो दिल करे वो कर लेना। हुजूर से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर आप राजी कब हो गए? हुजूर ने फरमाया मैं तब तक अल्लाह से राजी नहीं होगा जब तक दरोगा चहल्लुम मुझे आके ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह आपका एक वफादार भी चहल्लुम है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हाय हाय हाय, और ये मेरा नबी है, ये मेरा नबी है। जरा हाथ उठा के बोलो ना ये मेरा नबी है। कभी अगर तन्हा महसूस होना कि मेरा कोई सहारा नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ना ये दुनिया के यार तो जो है ना हमें सारे नु जानते हैं, ये दुनिया के यार जो है ना ये चांदनी के साथ चलते हैं। जब तुम्हारे पास कुछ है साथ चलेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। जब बंदा तन्हा हो जाए तो तन्हाई महसूस करता है ना, कभी तन्हाई में कह के देखना ये जो रब का हबीब है ना ये मेरा नबी है, ये जो नबियों का इमाम है ना ये, एक बार जरा कह के देखो मेरा नबी, सीना तान के कहो मेरा नबी, भीगी बिल्ली की तरह नहीं शेर बन के बोलो मेरा। एक ना तो चंद अशार और पढ़ ले हुजूर में हाजिर, एक दो और शेर मेरे साथ पढ़ ले, लेकिन भीगी बिल्ली बन के नहीं। हम सारे हैदरी हैं, मौलाई हैं। नारा हैदरी, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। मेरा इश्क तो, मेरा इश्क तो, मेरा इश्क तो। ये रिजवी साहब और मैं मिलके तकरीर करते हैं, हम हैदरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी बकबका हुआ लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ हैदरी थे, हैदरी है, हैदरी मरे गए, हैदरी उठे गए और हैदरी बल्कि पुलिस सरात से गुजर जाए। बताओ कमाल हो गया, बताओ कमाल है। ये यजीदियों का आदत होती है बह करना। हैदरी सीना तान के चलता, सीना तान के पढ़ना है वो जिसके लिए। मैंने पिछले दिनों कराची में हजारों के इज्तिमा में QTV के कोरम में वैसे पढ़ दिया। मैं जिस महफिल में जाता हूँ स्टेज तक कुछ 10 लोग इस नात की फरमाइश कर देते हैं, तो आप भी पढ़ लें। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फखर से, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर तो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, जिसका नबी है हाथ उठाए जिसका नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी। हाथ उठाओ मेरा नबी, मेरा नबी। ये तो पीछे खड़े हो इंच ना खड़े हो, हाथ उठा के बोलो मेरा नबी, मेरा नबी। तुम्हें तुम्हारी जिद मुबारक हो, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। एक मिनट माइक पे कोई ना पड़े, मैं इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। वो मेरा जीता रहो, जीता रहो, जीता रहो। मोहम्मद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। वो जिस पे नज़र सारा तबाले की है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। क़यामत का दिल ये देखोगे तुम कि वो जिस पे नज़र
قیامت کے دن اور ہوں گے جو پریشان ہو گے. میں تو جا کے ہر امت کو پکڑ پکڑ کے کہوں گا اور دیکھو وہ جس پہ نظر سارا سوال لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی. نعرہ رسالت 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 رسالت. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے. یار ایسے نہیں کسی کا باپ بڑا ہو جائے وہ بولتا ہے میرا ابا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اور لاکھوں ابے قربان مصطفیٰ کی جوتیاں سینہ تان کے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مختوم مربی ہے وہی عالی کل ہے. وہ جس بے سارا سوال کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہہ کے وہ ہاشمی مکی بدلی اللہ ربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. میں نے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے عیدگاہ میں بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں لیکن اس کا ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے. شمس و یاسی وہی وہی ہاں وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کے وسیلے ملی اسے عزت و عظمت. وہ موصلہ غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. بات کو ختم کرتا ہوں میں نے جمعہ بھی پڑھانا ہے. احمد ہے یہ رضوی صاحب کی آنکھوں کے آنسو ہیں جن پہ میں پڑھ رہا ہوں. ہاں ورنہ مجھے کوئی کہے مقرر تو میں کہتا ہوں ریورس کر کے سن لینا. ہاں احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی عالی کل ہے. جس بلد سارا سوال لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہمارا انداز یہ نہیں ہوتا دنیا بھر میں جا کے کہتے ہیں خبردار جو کوئی بکواس کی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. خاکے بنانے والے بدبختوں سن لو نبی کے غلام زندہ ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. جانتے ہیں
میری آواز ایک مجلس میں ہا ہو کر کے لے کے جا کے ختم نہیں ہوتی، میری آواز بڑی دور تک جاتی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ بات کو ختم کرتے دو احادیث سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے۔ میں نے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے، بات کو اختتام پہ لے کے جاتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرا موضوع کیا ہے؟ ٹوٹ جائے کہ گناہگاروں کے سب ہی قید و حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے۔ حافظ نواز آج نہیں بہ گئے خواجہ عبدالکریم سے، نسل در نسل در نسل ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، رسول میں نے 5 منٹ میں تقریر ختم کرنی ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ چھٹو میرے نال کہو ہم رسول اللہ کے۔ 10 روپے کچھ بھی نہیں، اس وقت مجھے مدینے سے نظر آ رہے ہیں ہم رسول اللہ، جنت رسول اللہ یہ محفل کی کیفیت بتا رہی ہے۔ اس وقت براہ راست مدینے سے دریا جاری ہے ہم رسول سارے بولو سارے، اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اب رسول اللہ کی، اب رسول اللہ کی، اور جادو جو نہیں بنتا ہم اب رسول اللہ کی، جنت کسی رسول بھی اللہ اس میں غرور نہیں، اس میں غرور ہے ہم رسول اللہ کے، رسول اللہ کی۔ بولو نا یار، سنو 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 سنو، میں جو ہوں نا، میرے میں کوئی نخرہ نہیں ہے، نخرہ نہیں ہے۔ میں 100 بندے کی محفل میں بھی تقریر کرتا ہوں اور 1,00,000 بندے کی محفل میں بھی تقریر کرتا ہوں۔ رضوی صاحب گواہ ہیں، 3-3 4-4 لاکھ کے مجمع میں بھی میں تقریر کرتا ہوں۔ میں جہاں بھی تقریر، پیسے چھڈو مینوں سنو، ہاں لے جانا سارے لینے ہوئے تھے۔ میں جو کہہ رہا تھا، جب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں نا، کوئی نہ پڑھ رہا ہو، میرا سٹینڈ چپ کر دے سر دے مارا، اور وجہ کیا؟ بدبخت سارے مدینے جا رہے ہیں، سب کی روحیں گنبد کا طواف کر رہی ہے، تجھے فیصلہ آباد سے زیادہ عشق ہو گیا ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے، سچے یا رسول اللہ، سچے یا حبیب اللہ، سلامت رہو۔ کسی نے مجھ سے پوچھا حسان حسیب الرحمان تم اتنے مطمئن کیوں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ کے، خدا دی قسم، خدا دی قسم، تڑپڑ تو کھائے گا جنو میلاد تو مرچا لگ دیا، قیامت آلے دل اسی اتنا کوا کے فرشتے کہے رہتے جنت دا بوا کھول دیو، فرشتے کہے گے حسان حسیب الرحمان تبلا تعارف کرو، میں کہوں گا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ میرے سے لوگ پوچھتے ہیں حسان حسیب الرحمان دنیا کے ہر بندہ لوگ
لوگ ٹیسی کر لیتے ہیں، لوگ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سادات وغیرہ کی نہیں. تم اپنے مزاج میں رہتے ہو، بڑے سے بڑا بھی سامنے ہو، تم آنکھوں میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرتے ہو. میں نے کہا لوگوں کی ٹیسی وہ کرے جس کو کچھ دنیا نے دیا ہو. یہ دنیا بھی ہماری ہے، قبر بھی ہماری ہے، حشر بھی ہمارا ہے، جنت بھی ہماری ہے. ہم رسول اللہ، جنت رسول اللہ رسول اللہ کی. آخری بار کہہ دو پھر میں حدیث بیان کروں اور بات ختم. ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم رسول اللہ، کوئی کسی کا کوئی کسی کا. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اقتدار والوں کو اقتدار مبارک، دولت والوں کو دولت مبارک. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. حدیث بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ لوگ میدان محشر میں آئیں گے نا، یہ آخری حدیث ہے، ورنہ جو میں نے مضمون ابھی بیٹھ کے میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا، یہاں بیٹھ کے میرا مزاج بیان کو بدل گیا. یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ذہن میں موضوع ترتیب دیا تھا. جو موضوع میں نے ذہن میں ترتیب دیا تھا اس کا ابھی سمجھیں 4 حصوں میں سے دوسرا حصہ شروع کیا ہے، لیکن اسی کی پہلی حدیث میں بات ختم کر دوں گا. ورق تمام ہوئے پر مدح باقی ہے، تمام عمر کہا پر مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، کبھی فرصت سے سن لینا، طویل ہے داستان میری. میں اپنی داستان کی اپنی بات کی آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ محشر کے میدان میں آئیں گے نا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، اللہ بہت جلال میں ہوگا، ہر ایک اللہ کے جلال سے ڈر رہا ہوگا. اس دن جو کہتے ہیں نا وسیلہ نہیں چاہیے، وہ بھی وسیلہ ڈھونڈ رہے ہوں گے. ساری مخلوق نو پتہ لگ جائے گا، گلے میں نہیں پڑنی. ساری مخلوق جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ. سن رہے ہو یا جا چکے ہو؟ بیٹھے ہو یا جا چکے ہو؟ کون کون سن رہا ہے ہاتھ اٹھائے. گفتگو کے کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے، اور کلائمیکس وہ ہوتا ہے جب روح جسم فیصلہ آباد میں ہو اور روح مدینہ میں ہو. جانا ہے مدینہ یا نہیں جانا ہے؟ کس کس نے جانا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق جو ہے نا در در جائے گی. یہ جو وسیلہ مانتے ہیں یہ بھی، اور جو وسیلہ مانتے. اچھا ہاں ایک اور بات یاد آئی. ابن عربی، حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ابن عربی نے یہ حدیث لکھی اور اس حدیث پہ تبصرہ کیا. کیا ہی کمال کیا. پہلے تبصرہ سن لو. ابن عربی کہتے ہیں حضور نے اپنی شفاعت کی اتنی حدیثیں کیوں بیان کی؟ ابن عربی نے کہا، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اٹھتے دیکھ لیتے قیامت کے دن حضور نے شفاعت کرنی ہے، اتنا بتا دینا بہت تھا کہ شفاعت کروں گا. اپنی امت کو حضور نے کھول کھول کے اتنا کیوں بتایا ہے؟ ابن عربی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت باقیوں کی طرح ہر دروازے پہ جا کے خوار نہ ہو. میری امت تم ایک طرف آرام سے کھڑے ہو جانا، میں جب آؤں گا نا تم سب کو اپنی کملی میں چھپا کے جنت میں لے جا. حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث، ساری مخلوق جو ہے وہ جائے گی آدم علیہ السلام کے پاس. ہم سب کا باپ ہو، آگے بڑھو شفاعت کرو. آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری. اس کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو. یہ نہیں کہیں گے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی غیر سے مانگنا شرک ہے. سمجھ آئی؟ بخاری میں موجود ہے. کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی غیر سے مدد مانگو. تو آ جائے گی مخلوق نوح علیہ السلام کے دروازے پہ، حضور چلو شفاعت کرو. اذهبوا الى غیری. آج بھائی اللہ بہت جلال میں ہے، آج کسی اور کے پاس جاؤ. مخلوق جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اذهبوا الى غیری. آج کسی غیر کے پاس جاؤ. آج اللہ بہت جلال میں. چلتے 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 مخلوق پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جاؤ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائل نے نہیں آتا نہیں دیکھا، جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ جہاں سے کوئی خالی جاتا ہی نہیں۔ یہاں رک کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، سلام علی حضرت پہ، سلام علی حضرت پہ، سلام علی حضرت پہ۔ یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں نا یہ حسان نصیب الرحمان اعلی حضرت کے بارے میں یہ وہ، میرے سامنے نہیں آتے ناتا پڑھ کے نس جان دل، انہوں نے آنکھوں کدے سامنے آؤ، تم صرف پڑھتے ہو عرش حق مسند ربت رسول اللہ کی پیسے بوجھ پائے تو نس گئے، کبھی حسان نصیب الرحمان کے سامنے آؤ، حسان نصیب الرحمان اعلی حضرت کی ایک ایک حدیث پہ تبصرہ بتائے گا، اعلی حضرت کی ایک ایک چہر پہ حدیث کا تبصرہ بتائے گا، اور بتائے گا احمد رضا صرف کسی شاعر کا نہیں، احمد رضا اور شاکال مصطفیٰ کے امام کا نام۔ ہاں آج کل نعت خان ہو جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کا ٹھیکیدار ہیں۔ خدا کی قسم میری کوئی تقریر اٹھا کے دیکھ لو، شروع بھی احمد رضا پہ ہوتی ہے اور ختم بھی احمد رضا پہ ہوتی ہے۔ ایویں گلہ کر کے نس جان دو، ہاں سامنے آؤ نا، سامنے آؤ تو ہم بتائیں۔ چلو چھوڑ دو، میں حدیث مکمل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت نے کہا یار یہ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ، آدم بتا دیتے کہ میری توبہ بھی ان کے نام سے قبول ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے یا اتوں لنگ رہی ہے؟ ورنہ میں بس کر دوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آدم علیہ السلام کہہ دیتے، یہ میری ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں، شلپ آگے کی آدم علیہ السلام کہہ دیتے کہ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ چلو انہوں نے ہی بتایا تو نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ بھی تو ان کے نام سے ہی ملا تھا نا، نوح علیہ السلام بتا دیتے۔ چلو نوح علیہ السلام نے نہیں بتایا تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بتا دیتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ مخلوق سارے دروازوں پہ پھری، حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے، حضور آخری نبی ہے، حضرت عیسیٰ نے ہی بتایا کہ جاؤ ان کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ مخلوق خود نہیں پھر رہی، یہ اللہ پھرا رہا ہے۔ کہ آج ہر بوا کھڑکا کے دیکھ لو، یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے پاس پہلے جاؤ پھر کوئی لاہور کے دائیں بائیں سے بول دے ہاں حضور نے بھی بنا دی، کوئی اور بھی بات کر سکتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے آج ہر بوا کھڑکا کے دیکھ لو، آج اگر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ شعر بھی کہا ہے، کہا کلی بولا جی مسیحا سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، آپ کے لیے زمین و زمان ہے، آپ کے لیے مکین و مکان، آخری جملے ہیں مکین و مکان، آپ کے لیے چنینو چونا، چنینو چونا، چنینو چونا ہے، آپ کے لیے بنے تو آپ کے لیے۔ میرا ایک جملہ اور ایک حدیث رہ گئی ہے، ایک حدیث تو مکمل ہو گئی، ایک شعر اور ایک جملہ رہ گیا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ آخر میں بتاؤ کس کس کے دہن میں زبان مصطفیٰ کے لیے، بے شک الحمد، کس کس کے جاں مصطفیٰ پہ قربان ہے؟ میں قربان۔ بتا دو یہ خاکے بنانے والوں کو کہ دہن میں زبان آپ کے لیے، بدل میں چاہ آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے ہوتے بھی آپ کے لیے، ہمارے یہاں ہے آپ کے لیے ہوتے بھی آپ کے لیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
کے چلے سلام کھلے رضا کی دعا تمہارے لیے آپ کے لیے زمین و زمان زمین و زمان زمین و زمان ہے آپ کے لیے مکین و مکان آپ کے لیے آپ کے لیے سچے یا رسول اللہ فدا کو بھی وابی یا رسول چونینو چونا ہے آپ کے لیے پہلے سب جہاں آپ کے لیے آپ کے لیے عطا بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر پہ جہاں آپ کے لیے یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر سب کچھ آپ کے لیے حدیث مکمل حضور فرماتے ہاں وہ نہیں جچا تو سب کو پتا ہے نہیں جچا بات ختم جمعہ پڑھانا ہے لوگوں نے جانا ہے ابھی فرمائشی پروگرام نہیں اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے اللہ آپ کا پیار قبول کرے پھر کسی وقت انشاءاللہ پھر اور شروع ہو جائے حدیث جی ہاں نہیں میں نے تو آدھا گھنٹہ اور لگانا ہے بات ختم کر رہا میں نے ختم کرنا بات سن لیں حدیث مکمل کر لوں حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق میرے دروازے پہ آ جائے ساری مخلوق کیا کرے گی میرے دروازے پہ آ جائے جو ہر طرف سے اذهبوا الى غیری سن کے آئیں گے نا حضور فرمائیں گے انا لہا اس کا آسان ترجمہ کروں آ جاؤ میری کمری آ جاؤ ادھر آ جاؤ ساری مخلوق حضور کے پیچھے ہوگی ساری مخلوق حضور کے پیچھے ہوگی حضور میں اللہ کے حضور حاضر ہوں حضور فرماتے ہیں اللہ بہت جلال میں ہوگا ہر نظر کام پٹھے گی محشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور کر اپنی کملی وہ آ جائیں گے ساری محشر کا نقشہ بدل جائے حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں آؤں گا نا گویا کہ مجھے دیکھ کے جلال جمال میں بدل جائے آخری جملوں پہ توجہ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ سر تو اٹھاؤ جو مانگو گے عطا کریں رضوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہتا ہے سر جھکا کے مانگو حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگو محبوبوں کو ایسے ہی بلایا جاتا ہے محبوبوں کو لاز سے بلایا جاتا ہے محبوبوں کے لاز اٹھائے جاتے ہیں ہمیں فرماتا ہے شاہ صاحب سر جھکا کے مانگو حبیب سے کہے گا پیر صاحب سر اٹھا کے مانگو میں سوچتا رہا یار یہ کہانی کیا ہے یار یہ ناز و نیاز کا کیسا بندن ہے یہ اللہ کی حضور پہ کیسی کرم نوازی ہے میں نتیجہ پہ پہنچ گیا میں نے پچھلے دنوں یہ ایک لاکھوں کے مجمع میں بیان کیا تھا مجمع کھڑا ہو گیا تھا اس جملے کے اوپر مجھے نہیں پتا یہ اس کو کیسے سنیں گے میرا وجدان کہتا ہے اور فتویٰ نہ لگانا کیونکہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا یہ کہیں لکھا ہے یا یہ شریعت ہے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا وجدان ہے وجدان پہ فتویٰ نہیں لگتا اللہ فرمائے گا حبیب سر تو اٹھاؤ جو کہو کہ عطا کرے گے میں یہ سمجھا اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ سب سے پہلے تو تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکروں کو چلا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تمہارے نوکر چلنے جائیں گے پھر حضور فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا یہاں تک شفاعت کروں گا کہ اپنے سارے غلاموں کو لے کے پولیس صراط پار کرا دوں بہت شکریہ